ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ مکہ والوں کا رسول کریم علیہ السلام سے کیا مطالبہ تھا، اور دوسرا یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کا شان نزول، اور پھر اسی آیت کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ایک خوبصورت یادگار رات جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ بیتی، اس کا تذکرہ۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی یہ پہلی آیت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے قبل جو آیت تھی، اس آیات تھیں، ان میں دوزخیوں کا ذکر تھا، اور اب عقل اور شعور والوں کی صفات اور ان کا انداز فکر بیان کیا گیا۔ گزشتہ آیات میں بے دلیل بات کرنے والوں کا تذکرہ، لیکن اب دلائل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ بات کرنے کا انداز۔ گزشتہ آیات میں مضمون صفات کا ذکر، اب ان خوبیوں اور صفات کا ذکر ہوا جو جنت میں پہنچانے والی ہیں۔ سورہ آل عمران کی 190 نمبر آیت کا پس منظر یہ ہے۔ تفسیر تبصرہ اور روح البیان کے حوالے سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ توحید پر ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ وہ ایک اکیلا رب کس طرح ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ ایک خدا ہی سارا نظام چلا رہا ہے۔ دوسرا شان نزول تفسیر روح المعانی کے حوالے سے کہ مشرکین نے اہل تورات سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ عصا، ید بیضا، یہ ان کے معروف معجزات ہیں۔ پھر اہل انجیل سے ملاقات کی اور بائبل والوں سے پوچھا کہ انجیل والوں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا ہیں۔ انہوں نے کہا مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور ابرص کے بیماروں کو شفا دے دینا، اندھوں کو شفا دے دینا۔ پھر یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ انبیاء تو معجزات دکھاتے ہیں، آپ اگر یہ صفا اور مروہ ان پہاڑیوں کو سونے کا بنا دیں تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے، اللہ کی توحید کو مان لیں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں دن اور رات کے اختلاف میں اہل عقل کے لیے بتیری نشانیاں ہیں، اگر تم ان کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہے تو پھر وہ بھی بن جائیں تو تم نہیں مانو گے۔ اس پر تفسیر تبصرہ میں ایک حکایت بیان کی گئی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ کوئی ایسی یادگار بات سنائے جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی گزری ہو۔ کہتی پھر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رونے لگ گئیں، اتنی روئیں
پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شب وصل کی بات ہے، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف فرما ہوئے، آپ میرے لحاف میں داخل ہوئے اور آپ کے اور میرے قرب کی کیفیت یہ تھی کہ جسم منور کی تابشیں میرے جسم کو لمس کی خیرات دے رہی تھی۔ اچانک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا آج رات میں اپنے رب کی عبادت میں بسر کر لوں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا قرب عزیز ہے، لیکن آپ کی منشا اور مراد کی تکمیل کرنا یہ مجھے عزیز تر ہے، آپ جیسے چاہیں پسند فرمائیں۔ کہتے پھر رسول کریم علیہ السلام نے عبادت شروع کر دی، میرے قریب پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگ گئے، پھر قرآن کی تلاوت ہوئی، پھر آپ سجدے میں گئے، پھر حضور کے آنسو اس قدر بہہ گئے کہ سجدے والی جو زمین تھی وہ ساری آنسوؤں سے تر ہو گئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زاروں قطار رونے لگ گئے، حتیٰ کہ حضرت بلال آئے صبح کی نماز کی اطلاع کرنے کے لیے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ تو اس پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ گریا کروں؟ آج رات مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اولی الالباب۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آج رات مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے یہ آیت پڑھی اور اس میں غور و فکر نہ کیا۔ گویا اس آیت کے نزول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔